السلام علیکم۔ اردو کہانی نگری میں خوش آمدید۔ میری شادی ہونے والی تھی۔ میرے ماں باپ اس شادی سے بہت خوش تھے، لیکن حیرت انگیز طور پر مجھے کوئی خوشی نہیں تھی۔ دراصل ہمارا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا۔ میرے بابا کی پرچون کی دکان تھی۔ ہم 5 بہن بھائی تھے۔ گھر کے افراد زیادہ ہونے کی وجہ سے خرچہ مشکل سے ہی چلتا تھا۔ ایسے میں امیر کبیر گھرانے کا رشتہ ہمارے گھر آ جانا ایک عجیب سی بات تھی۔ رشتے والی کا کہنا تھا کہ لڑکے والوں کی بس یہی ڈیمانڈ ہے کہ لڑکی پڑھی لکھی، خوبصورت اور سلیقہ مند ہو۔ میرے ماں باپ بہت خوش تھے اور باقی رشتہ دار بھی۔ رشک کرتے نہ تھکتے تھے، لیکن پھر بھی میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ مجھے یہ رشتہ اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن میں اماں کو ٹال نہیں سکتی تھی۔ ان کی خوشی دیکھ کر میں نے بھی ان کے آگے سر جھکا لیا اور ان سے کہا کہ جیسے وہ خوش ہیں ویسے ہی میں بھی خوش ہوں۔ خدا خدا کر کے میری شادی کا دن آ گیا۔ آج سے پہلے میں نے اپنے شوہر کو تصویروں میں ہی دیکھا تھا۔ وہ فطرتاً کیسا انسان تھا میں نہیں جانتی تھی، اس لیے دل میں بے پناہ خدشات تھے، جنہیں لے کر میں دلہن بنی سیج پر تیار ہو کر بیٹھی تھی۔ جس کمرے میں مجھے لا کر بٹھایا گیا تھا، وہ اس انسان کے اعلیٰ ذوق اور پیسے کی ریل پیل کا منہ بولتا ثبوت تھا، کیونکہ ہر چیز ہی بے حد عمدہ اور نفیس تھی۔ میں کمرے کی خوبصورتی کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا، میں فوراً الرٹ ہو کر بیٹھ گئی۔ میرے شوہر آئے۔ آتے ہی انہوں نے منہ دکھائی کا کیس میرے سامنے لا کر پھینک دیا اور مجھے کہا میں اسے پہن لوں۔ پھر انہوں نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کی اماں کی ضد اور خوشی کی وجہ سے انہوں نے مجھ سے شادی کی ہے، اس لیے میں ان سے کسی بھی قسم کی امید نہ رکھوں۔ دوسرا، انہوں نے مجھے اپنی لائبریری میں جانے سے منع کیا۔ مجھے چند اور چیزوں کی ہدایت دے کر انہوں نے کپڑے تبدیل کیے اور پھر لائبریری میں چلے گئے، جبکہ میں پیچھے ہونک سی بیٹھی تھی، ان کے رویے اور ان کی باتوں کو سوچ رہی تھی۔ اصلیت سامنے آ ہی گئی تھی۔ یہی وجہ تھی مجھے بیاہ کر لانے کی۔ اسی وجہ سے میری ساس چاہتی تھی کہ لڑکی غریب گھرانے کی ہو، تاکہ وہ ان مصائب پر کچھ بول نہ سکے۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور کپڑے تبدیل کر کے میں بھی سو گئی۔ اگلے دن میری آنکھ کھلی تو میں فریش ہو کر نیچے آ گئی۔ میرے ماں باپ ناشتہ لے کر آئے تھے، لیکن میں نے اپنی 2 چھوٹی بہنوں کی وجہ سے انہیں کچھ نہیں بتایا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے ماں باپ کے چہرے پر جو خوشی ہے وہ خراب ہو۔ میں نے اس سب کے ساتھ کمپرومائز کرنا چاہا۔ میرے شوہر ولیمے کے اگلے روز ہی آفس چلے گئے تھے۔ میری ساس بہت اچھی تھی۔ ایک چیز جو میں نے نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ میرے اور میرے شوہر کے رشتے کے بارے میں کریت کر سوال کیا کرتی تھی۔ مثال کے طور پر انہوں نے مجھ سے ایک دن پوچھا کہ میرے شوہر کمرے میں سوتے ہیں یا لائبریری میں۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ جھوٹ بول دوں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ وہ ماں ہیں، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے بیٹے کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے انہیں ساری بات الف سے یہ تک بتا دی کہ کس طرح وہ شادی کی رات سے لے کر اب تک لائبریری میں سوتے ہیں، اور ایک بار بھی وہ میرے ساتھ کمرے میں نہیں سوئے ہیں۔ میں نے جب ان کو بتایا تو مجھے نہ جانے کیوں لگا کہ میری ساس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون آیا ہو۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آ گئی تھی، جسے دیکھ کر میں تھوڑی مشکوک ہوئی۔ انہوں نے میری مشکوک نظریں دیکھیں تو فوراً سے چہرے کو اداس بنا کر بولیں اور کہا کہ میں سمجھاؤں گی اسے، تم بیوی ہو اس کی، یہ اس کا فرض ہے کہ تمہارے حقوق بھی پوری کرے۔ تم فکر مت کرو، میں کان کھینچوں گی اس کے۔ انہوں نے مسکراہٹ سجا کر مجھے دیکھا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے ان کے چہرے کی مسکراہٹ مصنوعی سی لگی۔ مجھے اس میں کوئی بھی اپنائیت محسوس نہیں ہوئی۔ پتہ نہیں اس گھر میں میرے ساتھ کون سا کھیل کھیلا جا رہا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بیٹا الگ تھلگ رہتا تھا اور ساس بھی کوئی خاص مجھے جواب نہیں دیتی تھی۔ میرا دل تو کرتا تھا کہ اس گھر سے بھاگ جاؤں۔ مجھے اس گھر میں ایک عجیب سی وحشت محسوس ہوتی تھی، لیکن میں اپنی دونوں بہنوں کا سوچ کر رک جاتی۔ میں ان سے پیار کرتی تھی۔ اگر مجھے ان کے لیے قربانی دینی پڑتی تو میں وہ بھی دینے کو تیار تھی۔ وقت گزر رہا تھا۔ میرے اور میرے شوہر کی شادی کو 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔
میں رات کو اتنا تھک کر سوتی کہ مجھے کچھ ہوش نہ رہتا کہ وہ کب آتے اور صبح کب جاتے۔ میرے سونے کے بعد وہ آتے تھے اور پھر صبح اٹھنے سے پہلے ہی چلے بھی جاتے تھے۔ ایک رات مجھے نیند آ رہی تھی، میں نے اٹھ کر کتاب پڑھنا شروع کر دی۔ میں کتاب پڑھ ہی رہی تھی کہ وہ آئے، اپنے کپڑے تبدیل کیے اور لائبریری میں گھس گئے۔ ہماری شادی کو ہفتہ ہو چکا تھا، لیکن نہ وہ مجھ سے کوئی سوال کرتے تھے، نہ میں نے کبھی ان سے کچھ پوچھا تھا۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا جو کہ رات کے 11:30 بجا رہی تھی۔ اب مجھے ہلکی ہلکی نیند آنے لگی تھی۔ میں نے کتاب کو اٹھا کر سائڈ پر رکھا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ابھی سوئے مجھے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ مجھے لائبریری سے گھنگروؤں کی آواز آنے لگی۔ کیونکہ میں دن میں سوئی تھی، اس وجہ سے میری نیند آج اتنی پکی نہیں ہو سکی تھی۔ میں نے اٹھ کر گھڑی کی طرف دیکھا، رات کے 2 بج رہے تھے اور اس کے بعد 2:30 بجے سے مسلسل گھنگروں کی آواز آ رہی تھی۔ میں دبے پاؤں اٹھی اور لائبریری کے دروازے کے ساتھ جا کر کان لگا لیا۔ مجھے یاد تھا کہ رات تو میرے شوہر اکیلے آئے تھے، پھر کمرے میں گھنگروں کی آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ اب مجھے تشویش ہونے لگی تھی۔ اس گھر میں مجھے پہلے کوئی اچھے اثرات معلوم نہیں ہوتے تھے اور اب تو حد ہو گئی تھی۔ اس وقت میں اپنے شوہر کی موجودگی میں لائبریری تو نہیں جا سکتی تھی، اسی لیے میں نے سوچا کہ صبح اپنے شوہر کے جانے کے بعد میں ایک دفعہ لائبریری میں جا کر ضرور دیکھوں گی۔ میں چپ کر کے واپس آ کر لیٹ گئی، لیکن گھنگروؤں کی آواز مجھے بہت دیر تک سنائی دیتی رہی۔ مجھے گھنگروؤں کی آواز کی وجہ سے بالکل نیند نہیں آ رہی تھی، بلکہ ایک عجیب سا خوف میرے دماغ میں پیدا ہو رہا تھا۔ انتظار کرتے کرتے یوں ہی صبح کے 4 بج گئے۔ دور سے فجر کی اذان سنائی دی تو اندر سے گھنگروؤں کا شور ختم ہوا۔ میں اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنا چاہتی تھی جب مجھے لائبریری کے کھلنے کی آواز آئی۔ میں فوراً سے اپنی آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ میں نے چور نگاہوں سے دیکھا، میرا شوہر باہر آ گیا تھا۔ وہ واش روم گیا، شاید انہوں نے وضو کیا تھا اور پھر وضو کر کے وہ دوبارہ لائبریری میں چلے گئے۔ میں آنکھیں میچے ویسی ہی لیٹی رہی۔ میرا ارادہ تھا کہ میں نماز پڑھ لوں گی، لیکن اپنے شوہر کے باہر آ جانے سے مجھ میں اٹھنے کی دوبارہ ہمت نہ ہوئی۔ اگر انہیں پتہ چل جاتا کہ میں جاگ گئی ہوں تو اللہ جانے کیا ہوتا۔ مجھے یہ گھر عجیب آسیب زدہ سا لگ رہا تھا۔ یہ گھنگروؤں کی آواز لائبریری سے کیوں آ رہی تھی؟ میرا دماغ بس اسی ایک بات پر اٹک گیا تھا کہ میرے شوہر نے دوسری عورت لائبریری میں رکھی تھی۔ اگر وہ اس عورت سے پیار کرتے تھے تو مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ اور اگر مجھ سے شادی کر ہی لی تھی تو اس عورت کو کیوں لے کر آئے؟ کئی سوال میرے دماغ میں گردش کر رہے تھے، جنہیں میں اپنی ساس اور اپنے شوہر دونوں سے پوچھنا چاہتی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ دونوں ہی جواب نہیں دیں گے، اس لیے ان سوالوں کے جوابوں کا پتہ مجھے خود ہی لگانا تھا۔ اگلی صبح جب میرے شوہر آفس چلے گئے اور میری ساس سستانے لگی، وہ اپنے کمرے میں تھی، میں فوراً اپنے کمرے میں آ گئی۔ ارادہ لائبریری میں جانے کا تھا۔ لائبریری میں جانے سے پہلے میں مسلسل یہی سوچ رہی تھی کہ اگر اس سلسلے میں کوئی عورت ہوئی اور وہ لائبریری میں موجود ہوئی تو میں اس کو ضرور آزاد کرواؤں گی۔ نہ جانے اس گھر میں اس عورت پر کیا گزر رہی ہوگی۔ میرا دماغ مسلسل اسی طرف تھا۔ میں کمرے میں آئی، لائبریری کا دروازہ کھولا، مگر یہ کیا، لائبریری تو لاک تھی۔ میں نے 2-3 دفعہ دروازے کو جھٹکا دینے کی کوشش کی، مگر جو چیز لاک ہو بھلا وہ کیسے کھل سکتی ہے؟ اب تو میرا شک یقین میں بدل گیا۔ یقیناً اس لائبریری میں کوئی عورت تھی جسے چھپانے کے لیے میرا شوہر لائبریری میں جاتا تھا اور لاک بھی لگا کر رکھتا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ اپنی ساس کے پاس جاؤں اور اس لائبریری کی چابی مانگوں، لیکن اگر وہ جانتی تھیں کہ اس لائبریری میں کوئی عورت ہے تو یقیناً وہ مجھے نہیں بتاتی۔ مجھے یاد آیا کہ میری ساس نے پوچھا تھا کہ میرا شوہر ابھی بھی کمرے میں سوتا ہے یا لائبریری میں، یعنی وہ جانتی تھی کہ لائبریری میں کوئی ہے تو وہ مجھے کیسے اندر جانے دے سکتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں لائبریری کی چابی اپنے شوہر کی جاسوسی کر کے ہی نکلواؤں گی۔ اگلی رات میں کھڑکی پر کھڑی اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ ہمارے کمرے کی کھڑکی سے باہر لان کا منظر صاف نظر آتا تھا۔ جیسے ہی میرے شوہر کی گاڑی
گیٹ سے اندر آئی، میں نے کھڑکی کے آگے سے پردے برابر کیے اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ ان کے سامنے یہی ظاہر کروایا جیسے میں سو رہی ہوں، لیکن میں دیکھنا چاہتی تھی کہ میرے شوہر نے لائبریری کی چابی کہاں رکھی ہے، اور اس کے لیے میں نے خود کو ان کے سامنے سوتا ہوا ظاہر کیا۔ میرے شوہر معمول کے مطابق آئے، واش روم میں کپڑے تبدیل کیے، پھر کبٹ کا دروازہ کھول کر آخری خانے سے ایک چیز نکالی۔ میں نے دیکھا تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں جان گئی تھی کہ یہ چابی ہی ہوگی۔ میرے شوہر نے وہ چابی لائبریری کے دروازے میں گھمائی اور دروازہ کھول کر اندر چلے گئے۔ 1 گھنٹے بعد مجھے پھر سے گھنگروں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میرے اندر تجسس نے مزید جڑیں مضبوط کر دی تھیں۔ آخر یہ گھنگروؤں کی آوازیں کیوں آتی ہیں؟ اندر ان لوگوں نے کس عورت کو قید کر کے رکھا ہے؟ میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتی تھی، لیکن مجھے لگا کہ یہ لوگ مجھے بھی کہیں اس عورت کی طرح قید کر کے اندر نہ رکھ لیں۔ مجھے اس وقت عقل مندی سے کام لینا تھا۔ اگر میں اپنی اور اس عورت کی جان بچانا چاہتی تھی تو کل کی رات کی طرح آج بھی صبح فجر کی اذان کے بعد گھنگروؤں کی آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ میرے شوہر کل کی طرح کمرے سے باہر آئے، نماز پڑھنے کے لیے وضو کیا۔ میں ان کی ساری حرکات دیکھ رہی تھی۔ میں خود بھی چاہتی تھی، لیکن اچانک نیند کا غلبہ مجھ پر اتنا زیادہ آ گیا کہ میں کب سو گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح اٹھی تو گھڑی 11 بجا رہی تھی، کیونکہ میں ساری رات نہیں سوئی تھی۔ اسی وجہ سے اتنی دیر تک سوتی رہی تھی، مجھے کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ کھڑکی کی طرف دیکھتے ہی میں فوراً بستر سے اٹھی، منہ ہاتھ دھویا، نیچے آ گئی۔ میں نیچے آئی تو میری ساس نے مجھ سے اتنی دیر تک سوتے رہنے کی وجہ پوچھی۔ میں نے انہیں بتایا کہ رات میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی وجہ سے میں دوا کھا کر کب سوئی اور کب اٹھی کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ میری ساس نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا، لیکن کہا کچھ بھی نہیں۔ مجھے دوپہر کے آنے کا بے صبری سے انتظار تھا کہ کب دوپہر آتی اور میری ساس اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی جاتی، پھر میں لائبریری جا کر دیکھتی۔ آج چونکہ مجھے دوپہر کا بے صبری سے انتظار تھا، اسی لیے دوپہر بھی آ ہی نہیں رہی تھی۔ میری ساس عام طور پر 4 بجے سونے کے لیے جاتی تھی، اور آج 4 تھے کہ بج ہی نہیں رہے تھے۔ خدا خدا کر کے 4 بجے میری ساس سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ان کے کمرے میں جاتے ہی میں فوراً اپنے کمرے میں آئی۔ رات کو کبٹ کے جس حصے سے میں نے اپنے شوہر کو چابی نکالتے دیکھا تھا اسے کھولا۔ تھوڑی سی تگ و دو کے بعد مجھے چابی مل گئی۔ میں نے شکر کا سانس لیا، چابی سے فوراً لائبریری کا دروازہ کھول دیا۔ جو ہی میں نے لائبریری کا دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اندر تو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ڈرتے ڈرتے میں لائبریری کے اندر گئی۔ اچانک میرے ذہن میں خیال گوندا کہ ہو سکتا ہے اس لائبریری میں کوئی خفیہ کمرہ ہو جہاں انہوں نے اس عورت کو رکھا ہو۔ بھلا ایسے کیسے ممکن ہے کہ وہ اسے لائبریری میں رکھتے؟ اگر وہ لائبریری میں ہوتی تو وہ دروازہ کھٹکھٹا دیتی اور مجھے پتہ چل جاتا۔ میں نے اپنی عقل کا ماتم کیا اور دیواروں کو چیک کرنے لگی کہ کسی دیوار سے کوئی خفیہ کمرہ نکل آئے۔ میں دیواروں کو چیک کر رہی تھی کہ جب میری نظر ایک کونے میں پڑی، ایک لال دوپٹے اور گھنگروؤں پر پڑی۔ یہ دونوں چیزیں دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ ضرور اس کمرے میں کوئی نہ کوئی عورت تو آتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ بھی میری طرح مظلوم اور بیچاری ہو اور ان لوگوں کے دھوکے میں آ گئی ہو۔ یہ لوگ دھوکے سے اسے بھی بیاہ کر لائے ہوں۔ میں نے وہ دونوں چیزیں وہیں چھوڑیں اور سوچ لیا کہ رات کو جس وقت مجھے گھنگرو کی آوازیں آئیں گی، میں اس وقت پورا دروازہ کھول دوں گی اور جان کر رہوں گی کہ وہ عورت کون ہے۔ اس سب کے بعد جو بھی نتائج ہوئے وہ بعد میں دیکھے جائیں گے۔ چیزوں کو وہیں چھوڑ کر دوبارہ میں نے دروازہ بند کیا، چابی کو وہیں رکھ دیا جہاں سے نکالی تھی۔ میں نیچے آئی تو میری ساس بھی تب تک جاگ چکی تھی۔ اب مجھے رات ہونے کا بے صبری سے انتظار تھا۔ ان دن کے وقت مجھے میری ساس نے بتایا کہ انہیں ڈنر کے بعد کہیں جانا ہے اور رات وہ وہیں پر رکیں گی۔ میں نے سوچا کہ یہ تو بہت اچھا موقع ہے۔ اگر میری ساس نہیں ہوں گی تو اکیلے شوہر کو ہینڈل کرنا میرے لیے آسان ہو جائے گا۔
اگر کوئی عورت بھی ہوئی تو میں اسے چھڑا سکتی ہوں۔ مجھے لگا کہ قدرت آج مجھ پر مہربان ہے اور میرے اس اچھے عزم میں میرا ساتھ دے رہی ہے۔ خیر خدا خدا کر کے رات آئی اور میری ساس ڈنر کے بعد اپنے کسی رشتہ دار کے یہاں چلی گئی۔ میں اپنے کمرے میں آئی، کتاب پڑھتے پڑھتے اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ اسی کے معمول کے مطابق میرے شوہر آئے۔ ان کے آتے ہی میں پھر سے سوتی بن گئی، لیکن ان کو چور نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ فریش ہوئے، واش روم سے نکلے اور لائبریری میں چابی لے کر چلے گئے۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد مجھے پھر سے گھنگھروں کی آوازیں آنے شروع ہوئیں۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا جو 1:30 بجا رہی تھی۔ مجھے لگا کہ اب میرے اندر جانے کا اچھا موقع ہے۔ میں نے بیڈ کے نیچے سے ڈنڈا نکالا جو کمرے میں آنے سے پہلے میں اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ میں نے ڈنڈے کو مضبوطی سے ہاتھوں میں پکڑا اور اللہ کا نام لے کر دروازہ کھول دیا۔ میں نے دروازہ کھولا اور جو منظر میرے سامنے تھا وہ میرے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی تھا، کیونکہ وہاں کوئی عورت نہیں تھی بلکہ میرا شوہر سر پر دوپٹہ لیے، چہرے پر میک اپ کیے، پاؤں میں گھنگرو باندھے ہلکی ہلکی تال پر رقص کر رہا تھا۔ میرے جاتے ہی وہ ایک دم گھبرا گیا، بالکل ویسے ہی جیسے اس کو دیکھ کر میں گھبرا گئی تھی۔ ہم دونوں کے چہروں کے رنگ بدل گئے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ اکلاتے ہوئے میں نے ان سے سوال کیا۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ لائبریری میں مت آنا، کیوں آئی ہو تم لائبریری میں؟ میرے شوہر نے غصے سے کہا۔ عورتوں کی طرح انہوں نے دوپٹے سے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ اس بار میں چیخی تھی۔ اتنے دنوں کی دماغی ٹینشن سے میں تھک چکی تھی اور اب مجھے جواب چاہیے تھا۔ سچ سننا چاہتی ہو تم؟ پھر سنو سچ۔ اس کے بعد میرے شوہر نے جو سچ بتانا شروع کیا وہ سن کر میں بت بن کر انہیں دیکھتی رہی۔ سچ یہ تھا کہ میرے شوہر ایک مضبوط اور بھرپور مرد تھے۔ بچپن میں میرے شوہر کی ماں کی موت ہو گئی تھی۔ میرے سسر نے دوسری شادی کر لی تھی۔ میرے شوہر کی دوسری ماں یعنی کہ اب جو میری ساس تھی وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ میرے شوہر ایک مضبوط مرد بنے۔ وہ چاہتی تھی کہ میرے شوہر ہمیشہ ساس پر ڈیپینڈنٹ رہیں۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر وہ خود مختار ہو جاتے تو میری ساس کے ہاتھ سے جائیداد چھن جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ میرے سسر کے جاتے ہی میرے شوہر کو دوپٹہ پہنا دیتی، انہیں لڑکیوں کی طرح بات چیت کرنے کا کہتی۔ میرے سسر کی وفات کے بعد تو میری ساس کو مکمل اختیار مل گیا۔ انہوں نے میرے شوہر کو بالکل عورتوں کی طرح ٹریٹ کرنا شروع کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ میرے شوہر کو دوپٹہ لینا اور میک اپ کرنا بہت اچھا لگتا تھا۔ اور تو اور میری ساس نے میرے شوہر کو ساری دنیا سے علیحدہ کر دیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ میرے شوہر کسی سے بھی گھلیں ملیں اور اپنے دکھ کو شیئر کریں۔ ساری حقیقت کھلنے کے بعد مجھے اپنی ساس پر بہت دکھ ہوا۔ میں نے عہد کیا کہ اپنے شوہر کو واپس ایک مضبوط اور بھرپور مرد بناؤں گی۔ میرے شوہر فطرتاً ایک اچھے انسان تھے۔ میں نے ان کو واپس زندگی کی طرف آہستہ آہستہ لانا شروع کیا اور اس سب کو میری ساس سے لا علم رکھا۔ میری ساس عمر کے آخری حصے میں تھی، انہیں فالج کا اٹیک ہو گیا تھا۔ انہوں نے اپنی ساری غلطیاں مان کر میرے شوہر سے معافی مانگی تھی۔ میرے شوہر نے بھی میری ساس کو معاف کر دیا تھا اور ان کے معاف کرتے ہی میری ساس اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ برے کا انجام برا ہی ہوتا ہے اور اچھے کا انجام اچھا ہی ہوتا ہے۔ آج ہماری شادی کو 5 سال ہونے والے ہیں۔ یہ 5 سال کا عرصہ بڑی تیزی سے گزرا تھا۔ ہمارے 2 بیٹے ہیں اور ہم ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ میری ساس نے جو کچھ کیا تھا اس کے بدلے انہیں کچھ بھی حاصل نہ ہو سکا تھا۔ جب ہم کسی کا برا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔